بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذوالحجة وقال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ احترام اور عظمت والا مہینہ وہ ذوالحجہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان میں عمل زیادہ فضیلت والا اور زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے زیادہ. یہ بھی فرمایا کہ ان کی راتوں کو آباد کرو اور دن کا روزہ رکھو. ذوالحجہ کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جو اسلام سے پہلے سے قابل احترام چلے آ رہے تھے. اسلام نے بھی اس کی حرمت کو باقی رکھا اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ قابل احترام مہینہ تھا. پھر خاص طور سے اس کی جو پہلے 10 دن ہیں یہ بہت زیادہ فضیلت کے باعث ہیں. علماء اس طرف گئے کہ رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ یعنی آخری 10 دن اور اس کے پہلے 10 دن ان میں سے کون زیادہ افضل ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے قریب قریب ہیں، اس کے برابر برابر کے ہیں یہ. تو پھر بعض حضرات نے یہ تطبیق دی، کچھ نے تو کہا کہ رمضان افضل ہے، کچھ نے کہا نہیں ذوالحجہ افضل ہے. لیکن بعض حضرات نے اس میں ایک تطبیق دی، فرمایا کہ راتیں تو رمضان کی افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو کہ راتوں کی سردار ہے، لیکن دن یہ ذوالحجہ کے افضل ہے کیونکہ ان میں عرفہ کا دن ہے جو کہ تمام دنوں کا سردار ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بنتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے. کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، تسبیح و تحلیل ہو، تکبیر ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. اس لیے ان 10 دنوں کو بھی ایسے ہی اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے جیسا کہ رمضان المبارک میں ہمیں اہتمام ہوتا ہے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں اور اللہ اللہ کرنے میں لگانے کا اہتمام. ان 10 دنوں میں جو کرنے کے کام ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھا جائے 9 تک. 10ویں دن کا روزہ نہیں ہے، عید کا دن ہوگا وہ، کیونکہ عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا. تو 9 دنوں تک روزے رکھنا یہ بہت فضیلت کا باعث ہے. ایک روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. عرفہ کے دن کا اجر جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو باقی 8 دن ہیں عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ، باقی جو 8 دن ہیں ان کا یہ اجر ہے. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اس کی رات کو عبادت میں گزارا جائے، راتوں کو زندہ کیا جائے.
عبادت میں گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات جاگنا ضروری نہیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے رات کو تلاوت کی، نوافل کی، ذکر اذکار کی، تہجد کی، تو وہ بھی کر لیے جائیں، اس سے انشاءاللہ شب بیداری کا ثواب مل جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ کی عظمت کے ترانے گائے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے 2 صحابہ کا یہ معمول ملتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں خاص طور سے بازار جاتے تھے اور وہاں جا کر لوگوں کو غفلت سے جگاتے تھے، خود کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت بیان کرتے تھے، تو جن کی وجہ سے لوگوں کو بھی دھیان ہو جاتا تھا، یاد آ جاتی تھی کہ اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے دن کا روزہ، رات کی عبادت، اور باقی دن جو ہے وہ اللہ کی تسبیح میں، تحمید میں، تحلیل میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اور کوئی ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ہو تو اس میں انشاءاللہ گزاریں گے تو یہ عمل ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جائے گا۔ یہی زندگی ہے، یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، کچھ کمانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے اور اہتمام نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔